السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ اور قصہ سناؤں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کی زندگی بدل جائیں، آپ کے دل کی دنیا بدل جائیں، اس لیے کہ یہ جو اللہ والوں کے واقعات ہوتے ہیں ان میں بڑی تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اسے سچے دل سے سنتا ہے اور عمل کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ رب العزت ان اللہ والوں کے واقعات کے ذریعے سے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں۔ گویا کہ آپ کی پیدائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت فرمانے کے 100 سال بعد ہوئی۔ یہ جو زمانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب، یہ بڑی علمی شخصیتوں کا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ پورے عالم اسلام میں بڑی بڑی علمی شخصیتیں ہوا کرتی تھی۔ تو دوسری صدی کی ابتدا میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ایک شہر مرو میں پیدا ہوئے اور بڑے امیر گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ امیر کبیر آدمی تھے، بڑے مالدار قسم کے آدمی تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے بڑا نوازا تھا۔ آپ کا ایک سیب کا باغیچہ تھا گاؤں کے باہر۔ تو جب سیب کا موسم آیا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا اور اس باغ میں منتقل ہو گئے کہ اس سیب کے موسم میں سیب بھی کھائیں گے، مزے بھی کریں گے، اور شہر کے باہر ایک تفریح کا، ایک پکنک کا ایک موقع ہوگا اور وہاں پر خوب مزے کریں گے۔ چنانچہ اپنے اہل و عیال کو لے کر وہ وہاں پر اس سیب کے باغیچے میں منتقل ہو گئے۔ اور چونکہ امیر کبیر آدمی تھے، مالدار تھے، مال و دولت والے تھے، اس لیے آپ کے دوست بھی بہت سارے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں اور مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے ظاہری محبت بتلاتے ہیں تاکہ ان کا بھی دنیاوی فائدہ ہو جاوے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوست کا حلقہ تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا۔ چنانچہ جب آپ اس باغ میں منتقل ہوئے تو اپنے دوستوں کو بلایا اور دوستوں کے ساتھ خوب وہاں پر مزے کرنے لگے، اور وہاں پر گانا بجانا، پینا پلانا، اس کی محفلیں جمنے لگی۔ اور ایک اس زمانے کے اندر ایک آلہ ہوا کرتا تھا بجانے کا، ایک مشینی سمجھ لیجئے، تو جسے آلہ رباط کہا جاتا ہے، آلہ رباط۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس آلے کے بجانے کے بڑے ماہر تھے اور اسے درست اور مرمت کرنے کی بھی ماہر تھے۔ چنانچہ ایک دن رات میں محفل لگی اور سب دوست جمع ہوئے، پینے پلانے کا ماحول ہے اور خوب گانا بجانا چل رہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک وہ آلہ رباط بجا رہے ہیں اور اس کے تانے دے رہے ہیں، عجیب قسم کا ماحول ہے۔ تو اسی درمیان وہ بجاتے بجاتے اور پینے پلانے کی محفل چل رہی تھی، آپ کو نیند لگ گئی اور آپ سو گئے۔ وہ آلہ رباط آپ کی گود میں پڑا ہوا ہے اور آپ سو گئے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ آلہ رباط آپ کی گود میں ہے، اور تو آپ نے دوبارہ اس آلہ رباط کو لیا اور اسے بجانا شروع کیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آلہ رباط بجتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تو اس آلے کے درست کرنے کے بھی ماہر تھے، اسے مرمت کرنا بھی جانتے تھے، تو چنانچہ انہوں نے اس کے تاروں کو درست کرنا شروع کیا۔ تو ایک مرتبہ درست کیا، پھر بجانا شروع کیا، تو اس آلے سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ دوبارہ اس کی مرمت کی اور دوبارہ اسے درست کرنا شروع کیا اور پھر اسے بجایا، تو اس مرتبہ بجائے اس میں سے اس آلے کے آواز آنے کے قرآن کریم کی آیت سنائی دی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے دل پسیجے، اور جو حق بات اللہ نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں ان حق بات کو سن کر، ان آیتوں کو سن کر
ان کے دلوں کے اندر گداز اور نرمی پیدا ہو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے۔ تو اس آلے میں سے بجائیں، اس آلے رباط میں سے موسیقی کی آواز آنے کے یہ قرآن کریم کی آیت نکلی۔ یہ اللہ رب العزت کے کرشمے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے لطیفے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ہم تو صرف دعوت دے سکتے ہیں۔ ہدایت یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت جسے چاہیں ہدایت عطا فرماتا۔ تو اس آلے رباط جو کہ ایک گناہ کا آلہ ہے اور جس سے موسیقی اور گانے کی آواز نکلتی ہیں، اللہ رب العزت نے اسی سے قرآن کریم کی آیت کی آواز نکالی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی دل کی اور ان کے قلب کی دنیا بدل گئی۔ میرے عزیز اور دوستو، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ آواز قریب میں بیٹھے ایک درخت کے اوپر پرندے کی منہ سے آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت کو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت دینی تھی، تو آواز نکلی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب قرآن کریم کی یہ آیت سنی کہ کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے قلوب، ان کے دل پسیجے، اور جو حق بات اللہ نے نازل کی ہیں قرآن کریم میں اس کو سن کر ان کے دل کے اندر گداز اور نرمی پیدا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، کیوں نہیں میرے پروردگار، وہ وقت آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی ماضی کی زندگی، میں نے اپنی پاسٹ کی زندگی کن گناہوں کے اندر گزار دی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو ایسے تبدیل کیا اور گناہوں سے ایسی توبہ کی۔ میرے عزیز اور دوستو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بستان المحدثین میں ان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کی زندگی پھر ایسی بدلی کہ وقت کے بڑے محدث بن کر دنیا کے سامنے ظاہر ہوئے، اور ان کے ایسے احسانات اس امت مسلمہ اور امت محمدیہ کے اوپر ہیں کہ ساری امت ان کے احسانات کے تلے جھکی ہوئی ہیں، ان کے احسانات کے تلے دبی ہوئی۔ میرے عزیز اور دوستو، محدثین تو بہت سارے ہوئے ہیں، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن ماجہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن کہ ہر محدث کے اوپر کسی نہ کسی شخص نے نقد ضرور کی ہے اور ان کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن میرے عزیز اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں، ایسے محدث ہیں کہ آج تک ان کے علم حدیث پر اور ان کی روایتوں کے اوپر کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے قرآن کریم کی آیتوں کا اثر، ان کی زندگی پھر ایسے بدل گئی۔ میرے عزیز اور دوستو، مال و دولت تو اللہ رب العزت نے بہت دیا تھا، پھر یہ زندگی جب تبدیل ہوئی تو زندگی کے تبدیل ہونے کے بعد بھی چونکہ بہت زیادہ مالدار تھے تو ان کے جو دسترخوان ہوا کرتا تھا اس دسترخوان کے اوپر 10 15 قسم کے کھانے ہوا کرتے تھے، اور لوگ ان کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھاتے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک خود روزے سے ہوا کرتے تھے۔ اہل حاجت آتے، ضرورت مند آتے، آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے۔ خراسان کے اندر جو آپ کا جو شہر مرو کے اندر جو آپ کا پرانا گھر تھا جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اس کا صحن اتنا لمبا چوڑا تھا کہ 50 گز لمبا اور 50 گز چوڑا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت وہ صحن اہل حاجت اور ضرورت مندوں سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ کوئی علمی سوال کرنے کے لیے آتا، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، کوئی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آتا، تو کوئی اپنی ذاتی ضرورت کو لے کر آیا کرتا۔ پھر اخیر میں عراق کے اندر آپ منتقل ہو گئے، عراق میں بغداد کے اندر آپ منتقل ہو گئے اور وہاں پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگ گئے۔ وہاں پر کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا بڑا عالی شان گھر، اتنی مال و دولت چھوڑ کر آپ یہاں پر آ گئے، آپ کو یہاں پر کیسے لگتا؟ کہنے لگے کہ یہاں پر تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، گھر سے میں مسجد جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، پھر گھر پر لوٹ کر آتا ہوں، یہاں پر میں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
یعنی ہر وقت چونکہ علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں اور علم حدیث کے لکھنے میں مشغول رہتے تھے، اس لیے کہا کہ یہاں پر تو میں ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، جب اللہ رب العزت کسی کی ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے اور کسی کو اپنا ولی اور کسی کو اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قرب کو اور اس بھلائی کو ہم سے نہیں روک سکتی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کسی خیر اور بھلائی کا اور فضل کا ارادہ کرے تو اللہ رب العزت کے فضل کو، اس کی بھلائی کو، اس کے خیر و نعمت کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے محض قرآن کریم کی ایک آیت کو سن کر اپنی زندگی بدل دی، ہم بھی قرآن کریم کو پڑھ کر، قرآن کریم کو سن کر اور قرآن کریم کے آیتوں میں غور و فکر کر کے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کے ہم فرما بردار بن جاویں، اطاعت گزار بن جاویں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند بن جاویں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے آیتوں کو پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔